اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات السلام علیکم۔ علامہ اقبال کا خصوصی مطالعہ کی کلاس میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں علامہ اقبال کی شخصیت اور ان کی شاعری کا ابتدا سے 1938 تک اجمالی جائزہ۔ اس سے پہلے کی کلاس میں ہم نے علامہ اقبال کے حالات زندگی کو اور ان کی تصانیف اور ان کے مجموعہ کلام کو بہت تفصیل سے پڑھا۔ آج ہم ان کی شاعری کے ادوار، ان کا اجمالی جائزہ لینے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ علامہ اقبال بلا شبہ 20ویں صدی کے شعراء میں اپنے فکر و فن کے اعتبار سے سب سے ممتاز شاعر ہیں، اور نہ صرف اپنے معاصرین بلکہ متاخرین میں بھی ممتاز اور عظیم تسلیم کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ محض ایک شاعر نہ تھے بلکہ ایک فلسفی، مسئلہ، مفکر، عظیم اسلامی وسیع النظر مدبر اور نظریہ پاکستان کے بانی بھی تھے۔ یہ بات یاد رکھنے کی کہ علامہ اقبال نے اپنے آپ کو ایک شاعر کی حیثیت کبھی متعارف نہیں کروایا، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس سے گریز کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے شاعر کہلانے کو ناپسند کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ بادی النظر میں یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کے ہم عصر شعراء بنیادی طور پر پروفیشنل تھے، اور شعر کہتے ہوئے ان کے ذہن میں قوم و ملت کے لیے کوئی مقصد نہیں تھا۔ ان کے لیے شاعری محض شغل، دل لگی یا ذریعہ معاش تھا۔ اس کے برعکس علامہ اقبال نے شاعری کو بہت سنجیدگی سے لیا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ شاعری اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ ایک ایسا عمدہ تحفہ ہے جس سے قوموں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے۔ کسی فرد کی شخصیت کا تعین اس کی موروثی صلاحیتوں، اس کے ماحول اور ان دونوں کے مابین تعلق سے ہوتا ہے۔ چنانچہ کسی شخص کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے اور معاشرے میں اس کے کردار کو سمجھنے کے لیے کچھ عوامل کی سمجھ بوجھ نہایت ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو لوگ معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ معاشرے کے دیگر افراد کے مقابلے میں اہم مقام پر فائز ہوتے ہیں اور نسل انسانی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ان کا امتیاز اس حقیقت میں پنہاں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر اس کی طرف مائل نہیں ہوتے، بلکہ وہ اپنے موروثی خصائص اور صلاحیتوں کو نیز اللہ کی ودیعت کردہ خوبیوں کو بروئے کار لا کر معاشرے میں تبدیلی لانے کی سعی کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی اندھا دھند تقلید کرنے کے بجائے اس سے صرف اور صرف اچھے اثرات قبول کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے بانگ درا اور ان کی دیگر تصانیف میں ان کے فکر و فلسفہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کی علمی صلاحیت اور زندگی میں وقوع پذیر ہونے والے عوامل نے جس طرح ان کے فطری حساس دل کو متاثر کیا، اس نے انہیں ایک کثیر جہتی شخصیت بنا دیا۔ وہ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ضرور تھے، لیکن وہ محض معاشی ضروریات پوری کرنے کے لیے وقفے سے بیرسٹر کی حیثیت سے پریکٹس کرتے تھے۔ انہیں اس بات کا قطعی ادراک تھا ایک امت مسلمہ دوسری قوموں کے مقابلے میں ایک الگ اور مختلف ہے، لہٰذا اس کے مسائل اور ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کو حل کرنے کے طریقے بھی دوسری قوموں سے منفرد اور مختلف ہونے چاہیے۔ وہ سمجھتے تھے کہ انہیں صرف اور صرف پوری امت کے تعاون اور کوششوں سے ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس بات کو ذہن نشین کرتے ہوئے انہوں نے اپنا پورا وقت ہندوستان اور بیرون ملک اسلام
اور امت کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ انہوں نے محسوس کیا تھا کہ امت میں نظریاتی انقلاب اس وقت تک نہیں برپا کیا جا سکتا جب تک کہ مسلم نوجوانوں کی ایک ایسی جماعت تیار نہ کر لی جائے جسے اپنے اسلامی ورثہ پر فخر ہو اور وہ اس کی نشاط ثانیہ کے لیے ہمہ وقت تیار ہو، نیز اس کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہ کرے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انہوں نے فلسفہ خودی پیش کیا۔ ان کے فلسفہ خودی کو سمجھنے کے لیے ان کی شاعری کی ادوار پر ایک نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری کے ادوار کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور شروع سے 1905 تک، دوسرا دور 1905 سے لے کر 1908 تک کا دور، تیسرا دور 1908 سے 1924 تک، چوتھا دور 1924 سے 1938 تک کا دور۔ پہلا دور علامہ اقبال نے تقریباً 16 سال کی عمر میں اپنی شاعری کا آغاز کیا اور اسے ساری زندگی جاری رکھا۔ جیسا کہ شیخ عبدالقادر نے بانگ درا، جو علامہ اقبال کی پہلی کتاب جو 1924 میں شائع ہوئی کہ دیپانچہ میں لکھا ہے، ابتدائی مشق کے دنوں کو چھوڑ کر اقبال کا اردو کلام 20ویں صدی کے آغاز سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے۔ 1901 سے غالباً 2-3 سال پہلے میں نے انہیں پہلی مرتبہ لاہور کے ایک مشاعرے میں دیکھا۔ اس بزم میں ان کو ان کے چند اہم ہم جماعت کھینچ کر لے آئے تھے اور انہوں نے کہہ سن کر ایک غزل بھی پڑھوائی۔ اس وقت لاہور میں لوگ ان سے واقف نہ تھے۔ چھوٹی سی غزل تھی، سادہ سے الفاظ، زمین بھی مشکل نہ تھی، مگر کلام میں شوخی اور بے ساختہ پن موجود تھا، بہت پسند کی گئی۔ علامہ اقبال کی شاعری کا آغاز غزلوں سے ہوا۔ ان میں سے کچھ کا تعلق اردو کی کلاسک شاعری سے جڑتا ہے، جیسے بانگ درا کی ایک غزل میں وہ کہتے ہیں: نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھول ڈالا، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی۔ علامہ اقبال نے سیاست اور دیگر شعبوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کے لیے غزلوں اور نظموں کا استعمال شروع کیا۔ نیز انہوں نے اپنے سیاسی، فلسفیانہ، مذہبی اور صوفیانہ خیالات کو عام کرنے کے لیے شاعری کا مؤثر استعمال کیا، کیونکہ یہ ان کے پاس ایک ایسا نادر تحفہ تھا جس سے وہ مطلوبہ اثرات پیدا کرنے کی قدرت رکھتے تھے۔ بانگ درا حصہ اول کی تقریباً تمام نظمیں اس کی ترجمان ہیں۔ یہاں ان کی پہلی نظم حمالہ سے میں کچھ اشعار آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، اے حمالہ داستاں اس وقت کی کوئی سنا، مسکن آبائے انسان جب بنا دامن تیرا، کچھ بتا اس سیدھی سادی زندگی کا ماجرا، داغ جس پر غازہ رنگ تکلف کا نہ تھا، ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح شام تو، دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو۔ علامہ اقبال کی ابتدائی نظمیں میر، غالب اور داغ کے انداز میں کہی گئیں، کلاسیکی غزلیں ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے کچھ نظمیں بھی لکھیں جو بانگ درا کے پہلے حصے کا آغاز میں شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ بہت اعلیٰ درجے کی ہیں جو نوخیز اذہان کے سمجھنے کی دسترس سے کسی حد تک باہر ہیں، جیسے پرندے کی فریاد۔ یہاں تک کہ اس ابتدائی مرحلے میں بہت سی نظمیں ایسی ہیں جن میں ان کے فلسفہ خودی کے کچھ عناصر دیکھے جا سکتے ہیں، مثلا انسان اور بزم قدرت۔
دوسرا دور ان کا 1905 سے 1908 تک کا ہے۔ یہ دور علامہ اقبال کی شاعری کا بہت مختصر دور ہے جس میں وہ اپنی تعلیم کے حصول میں زیادہ مصروف رہے۔ اسی وجہ سے اس دور میں شاعرانہ کام بہت کم ہوا۔ ان کی شاعری کا دوسرا دور 1905 سے 1908 تک محیط ہے جو انہوں نے یورپ میں گزارا۔ اس عرصے میں اقبال نے شاعری ترک کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن سر آرنلڈ علامہ اقبال کے جو استاد تھے جنہوں نے انہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھایا تھا کہ مشورے پر انہوں نے شاعری جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ شاعری کے پہلے دور میں ان کی توجہ ہندوستان اور ہندوستانی مسلمانوں پر مرکوز تھی، لیکن قیام یورپ کے دوران ان کا اولین مقصد پوری دنیا اور اس کے مسائل نیز مسلمانوں اور اسلام کی طرف ہو گیا، اور بہت جلد انہیں معلوم ہو گیا کہ دنیا کے مسلمانوں کے بنیادی مسائل منفرد اور یکساں ہیں، اور ان کے حل کے لیے پوری مسلم دنیا کی مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ فلسفہ خودی کا تصور اسی دور کی نظموں میں شروع ہوا، نیز بے خودی کے حوالہ جات بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہاں میں ان کی ایک نظم طلبہ علی گڑھ کالج کے نام سے چند اشعار جو ہیں وہ پڑھ رہی ہوں، جن میں سے ان کے اس دور کے فکر و فلسفہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے، طائرے زیر دام کے نالے تو سن چکے، یہ بھی سنو کہ نالائے طائرے زیر بام اور ہے۔ تیسرا دور 1908 سے 1924 تک کا۔ علامہ اقبال کی شاعری کا یہ طویل عرصہ ہے جو 16 سالوں پر محیط ہے اور علامہ اقبال کی زندگی کا اہم ترین دور ہے۔ 1908 تک انہوں نے ان تمام علوم پر دسترس حاصل کر لی تھی جن کی انہیں ضرورت تھی، اور ان کی سوچ میں پختگی آ گئی تھی۔ اس عرصے کے دوران انہوں نے سب سے زیادہ نثری اور شعری ادب تخلیق کیا جو اپنے معیار کی بدولت اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے۔ یہ اردو اور فارسی ادب کے لیے بھی ایک انمول دولت ہے۔ اس دور میں ان کی 3 فارسی کتابیں اسرار خودی 1915، رموز بے خودی 1918 میں اور پیام مشرق 1923 میں شائع ہوئی، اور اردو میں ایک کتاب بانگ درا 1924 میں شائع ہوئی۔ منصبی شہود پر آئیں پہلی 2 کتابوں میں انہوں نے اپنا فلسفہ خودی اور فلسفہ بے خودی پیش کیا، جبکہ پیام مشرق میں مشہور یورپی شاعر گوئٹے کے سلام مغرب کا جواب لکھا، اور انہوں نے بہت سی دلکش انداز سے اپنے فلسفیانہ خیالات کا اظہار کیا۔ طلوع اسلام جو کہ بانگ درا کی آخری طویل نظم ہے، اس میں اسلام کی نشاط ثانیہ کی نوید اور امید کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس شاہکار نظم سے جو اشعار ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھنے جا رہی ہوں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کچھ اور اشعار۔ جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایماں صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر دوڑے ادھر نکلے، ادھر دوڑے ادھر نکلے۔ یقین افراد کا سرمایہ یہی تعمیر ملت ہے،
یقین افراد کا سرمایہ یہی تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ علامہ اقبال مزید کہتے ہیں، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، تو راز کن فکاں ہے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ علامہ اقبال نے مسلم دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ٹھوس تجاویز پیش کیں، نیز مسلمانوں کو ان کے شاندار ماضی یاد دلا کر دور انحطاط سے نکلنے اور روشن مستقبل کی طرف بڑھنے کی نوید سنائی کہ جس پر وہ بجا طور پر فخر کر سکیں اور اللہ کا نائب ہونے کا فریضہ ادا کر سکیں، جس کے لیے در حقیقت انہیں پیدا کیا گیا ہے۔ چوتھا اور آخری دور علامہ اقبال کی شاعری کا 1924 سے 1938 تک کا دور ہے۔ اس آخری دور میں علامہ اقبال نے متعدد کتابیں تصنیف کی، جن میں زبور عجم 1927 میں، افکار اسلامی کی تشکیل نو 1930، جاوید نامہ 1932 میں، بال جبریل 1935 میں، ضرب کلیم 1936 میں اور آخری ارمغان حجاز 1938 میں، اور یہ کتاب ان کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ اس دور میں انہیں ذہنی سکون میسر آیا، جس میں انہیں خودی اور بے خودی کے نظریے کے ساتھ ساتھ اس کے اجزاء کی وضاحت کرنے کا موقع بھی ملا۔ اس دور میں اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سرزمین حجاز سے ان کی محبت بھی عروج پر پہنچی۔ مغرب کے اسکالرز مغرب کی سیکولر قوم پرستی کی کوتاہیوں اور نقائص کو پوری طرح سے بے نقاب کر دیا اور نظریاتی قومیت اور اسلامی ریاست کا تصور پیش کیا۔ بال جبرائیل، جو اس دور کی اردو شاعری کی پہلی کتاب ہے، اس میں پیغام خودی پورے جوبن پر ہے۔ ان کی ایک مشہور نظم ہے مسجد کرتبہ، اس کے کچھ اشعار میں آپ کے سامنے پڑھوں۔ آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی، آب روانے کبیر تیرے کنارے کوئی، دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، پردہ اٹھا دوں اگر چہرہ افکار سے، لا نہ سکے گا فرنگ میری نواؤں کی تاب۔ یہ تھے علامہ اقبال کی شاعری کے 4 ادوار، جو یہاں میں نے آپ کے ساتھ ان کا ایک اجمالی جائزہ میں نے پیش کیا ہے۔ امید ہے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، اقبال کا نظریہ فن۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، بامان خدا۔